دوستو، بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکار تھے، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب دریا میں مچھلیوں کے لیے جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آتی تھی کہ اس کو جال کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر وہ صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاق سے ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کے بیوی نے کہا، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر دے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر بیوی غمزدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا، بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کرنے لگا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے باوجود کفر کی بات کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اس حال میں زیادہ نہیں رہ سکتی۔ جب دوسری عورتیں، خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ اب عورت ضد پر اتر آئی ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی۔ اب عورت ضد پر اتر آئی ہے، اس نے عورت کو تسلی دی کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ مرد مومن نے کہا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کے کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر بادشاہ کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ وہ اسی طرح اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، کل مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، ہاں تمہیں مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن نے روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک شخص اس کے گھر کے پاس آیا، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیہ دی اور کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ 29 دن تک بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام میں جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیہ، ان میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام میں نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے اس سے کہا، آج تم کہاں تھے؟ مرد مومن نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام کرنے گیا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کو چھوڑ کر تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفی کا پورا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہوا تو کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑ پر چلا گیا،
جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر بقایا زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو لہٰذا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کے بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں ہوتی، وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔